کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت سے لے کر آج تک زیر بحث ہیں، اور قریباً ہر وہ شخص جو اس واقعے کو سنتا ہے یا جانتا ہے یا اس کے بارے میں کچھ علم رکھتا ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے، پوچھتا ہے اور ایک دوسرے سے جاننا چاہتا ہے کہ یہ بم دھماکہ کروایا کس نے تھا۔ بالکل، ہر آدمی جو اس بارے میں جانتا ہے وہ یہ لازمی چاہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو کہ یہ آخر کس نے کروایا اور کیوں کروایا، ہوا کس طرح، وہ تو تقریباً سبھی جانتے ہیں، لیکن بم دھماکہ کروایا کس نے ہے، کون تھا جو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا چاہتا تھا، اللہ، اور کیا جرم ہوا تھا حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا بڑا کہ جان لیے بغیر گزارا نہیں جس کا ہو رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں اس وقت بھی جب یہ دھماکہ ہوا، کیا سرائیاں ہوئیں، لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کی، مختلف قسم کے قیاس کیے، مختلف قسم کے تجزیے کیے، اور بعض لوگوں نے تو انگلیاں تک اٹھا دی۔ اور صورت حالات یہ تھی کہ اس وقت دو گروپ تھے اہل حدیث جمعیت کے، ایک تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جس کے امیر مولانا معین الدین لکھوی تھے رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، اور ناظم اعلیٰ تھے جناب میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک گروپ قائم کر لیا تھا، اگرچہ اس میں بھی بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن کہا یہی جاتا تھا کہ علامہ گروپ۔ اس وقت امیر تھے اس کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ والے، اور ناظم اعلیٰ تھے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تنظیم جب قائم ہوئی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مقابل یا اس کے برخلاف، تو اس وقت پہلے ناظم اعلیٰ بنے تھے مولانا عبداللہ شیخ الحدیث جو تھے، وہ تو امیر تھے، لیکن ناظم اعلیٰ بنایا گیا تھا خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی بنیاد پڑی تھی جامع محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ کے ایک کنونشن سے جو اہل حدیث ایکشن کمیٹی کی طرف سے بلایا گیا تھا۔ مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث اس کے روح رواں تھے، اور اس میں در حقیقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جو قائدین تھے، جو زعماء تھے، ان کے خلاف ایک قسم کا عدم اعتماد کیا گیا تھا اس بنا پر کہ اہل حدیث کو پاکستان کے اندر کوئی نمائندگی یا کوئی ایسی حیثیت حاصل نہیں کہ جس کی وجہ سے اہل حدیث جو ہیں پاکستان میں ان کو سرخروئی مل پائے۔ دور تھا جنرل ضیاء الحق کا، بالکل، اور اس میں انہوں نے بنایا ہوا تھا رکن شورا مولانا معین الدین لکھوی کو بھی، میاں فضل حق کو بھی، اور مولانا عطا اللہ حنیف کو بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی اہل حدیث کہلانے والے لوگ موجود تھے، لیکن یہ تین علماء تھے۔ حضرت مولانا عطا اللہ حنیف بجیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی علمی شخصیت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو رکنیت دی گئی۔ بہت بڑا کام تھا ان کا حدیث کے میدان میں اور دیگر دینی تعلیمات کے حوالے سے، دینی نشریات کے حوالے سے، اور ان کا ہفتہ روزہ الاعتصام جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا دوسرے اداروں میں بھی۔ جماعت میں مقبولیت کے مقام پر، مقبولیت کے لحاظ سے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ خطباء میں اپنی خطابت کے اور اپنی علمیت کے بہت بڑا اونچا مقام تھا، بے شک، لیکن وہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھے، اس کے دور کو آمریت کا دور سمجھتے تھے، بالکل، اور جو اپوزیشن تھی جنرل ضیاء الحق کی اس میں ان کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا، جگہ جگہ ان کی تقاریر ہوتی تھی۔
تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اگرچہ ضیاء الحق صاحب نے شورا میں رکنیت دی ہے مجلس شورا میں، لیکن اہل حدیث کے قد کاٹ کے مطابق یا ان کی حیثیت کے مطابق ان کو جو حیثیت ملنی چاہیے وہ نہیں ملی۔ تو اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک اجلاس ہوا گجرانوالہ میں جامعہ محمدیہ میں، جس کی وجہ سے جمعیت اہل حدیث معرض وجود میں آئی، اور شہزادی مارکیٹ، نشتر روڈ، برادر روڈ جو ہے چوک دالگرہ سے اسٹیشن کی طرف جائیں تو وہاں ایک دفتر بنا لیا گیا پہلے محلے پر شہزادی مارکیٹ میں جمعیت اہل حدیث کا، اور اس کے حصول میں حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے قریبی جو ساتھی اور دوست تھے جناب امیر محمد اکرم، وہ بھی مرحوم ہو چکے ہیں، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کا بڑا ہاتھ تھا ان کے ذریعے سے لیے۔ تو اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر بنائے گئے تھے مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ والے، اور ناظم اعلیٰ بنائے گئے تھے۔ یہ مرکزی جمعیت نہیں بلکہ جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بعد میں ایک مرحلے پہ آ کر جب مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے، سندھ کے اندر غالباً ہوئے تھے کسی تقریر کی وجہ سے، اس کے بعد کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت اہل حدیث کی نظام تولیہ سے یعنی بحیثیت ناظم اعلیٰ اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ تو اس کے بعد پھر ناظم اعلیٰ بنائے گئے تھے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اگرچہ ناظم اعلیٰ بنے تھے لیکن پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ علامہ گروپ ہے، یعنی مرکزی جمعیت اہل حدیث جس کے امیر مولانا معین الدین لکھوی تھے اور میاں فضل حق تھے رحمہم اللہ تعالی، ان کو کہا جاتا تھا میاں فضل حق گروپ یا لکھوی گروپ، اور ان کو کہا جاتا تھا علامہ گروپ۔ تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جمعیت اہل حدیث کے نہ صرف یہ کہ ناظم اعلیٰ بنے، بلکہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خطابت اور اپنے قائدانہ جو جوہر تھے ان کے ذریعے سے دنوں میں تھوڑے ہی عرصے میں جمعیت اہل حدیث کو ایک نمایاں مقام عطا کر دیا۔ پہلے یہ صورتحال تھی کہ جنرل ضیاء الحق کی اپوزیشن کے مقابل اپوزیشن کے جلسے ہوتے تھے، لیکن اپوزیشن میں باقاعدہ نمائندگی نہیں تھی جمعیت اہل حدیث کی، لیکن حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اس میں شریک ہوتے تھے۔ لاہور کے اندر موچی دروازہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا MRD کا، اور وہ جلسہ تتر بتر ہونے لگا تھا کہ حضرت نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کے اشارے پر علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ مائک پر آئے اور آپ نے ایسے دبنگ انداز میں آغاز کیا کہ پورے جلسے پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ لوگ بھی جو جانے کے لیے پر توڑ رہے تھے، تتر بتر ہونے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور جلسہ گاہ سے جانا چاہتے تھے، وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ ساکت ہو کر رہ گئے۔ اور علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ ایک پرزور تقریر کی، وہ اتنی مؤثر تقریر تھی کہ اس تقریر نے ایک مقام جو ہے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف اپوزیشن کے دلوں کے اندر دے دیا، بلکہ اس جلسے کے ذریعے سے جو تاثر قائم ہوا بین الاقوامی میڈیا کے اندر، وہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر اور آپ کے زور خطابت کی وجہ سے تھا۔ MRD کو نہ صرف ایک سہارا ملا بلکہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر سے بہت سا مواد بھی ملا جنرل ضیاء الحق کے خلاف۔ چنانچہ اس وقت کے بہت بڑے اور بہت مقبول کالم نویس جناب نذیر ناجی صاحب نے، جو اس وقت روزنامہ نمائے وقت میں لکھا کرتے تھے، انہوں نے عنوان باندھا احسان الہی تقریر، اور درمیان میں لکھا کہ احسان الہی ظہیر نہیں، احسان الہی تقریر، کہ احسان الہی ظہیر کی تقریر نے جلسہ کامیاب کر دیا ہے، MRD کا مواد فراہم کیا ہے MRD کے لوگوں کو، اپوزیشن کے لوگوں کو، اور ایک بہت بڑی قوت اور نیا جذبہ اور ولولہ تازہ عطا کیا ہے ضیاء الحق کی اپوزیشن کو۔
اس کے بعد بعض لوگوں نے جب ایم آر ڈی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جی جلسہ ہمارا تھا، محنت ہم نے کی، لیکن احسان اللہ ظہیر جو نمائندہ بھی نہیں کسی جماعت کا، کسی رکن جماعت کا بھی عہدیدار نہیں، سارا کریڈٹ اس کو مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سے ایم آر ٹی کے جلسوں میں علامہ احسان اللہ ظہیر نہیں آنا چاہیے۔ یہ احسان اللہ مرحوم وائی مرحوم ان کی نام سے باقاعدہ یہ بیان بھی شائع ہوا اخبارات میں کہ انہوں نے یہ بات اٹھائی۔ وہ اس وقت اے این پی کے نمائندے تھے، یعنی جناب ولی خان کی جو پارٹی ہے، اور آج کل جس کے اسفندیار ولی جو ہے چیئرمین ہے، اس کے ان کی طرف سے کچھ اور لوگوں نے بھی بات کی تھی۔ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، سب کو ناگوار گزری بالکل کہ اگر علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر نہ کرتے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ جلسہ کامیاب۔ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے جلسے کروائیں، چنانچہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں پنجاب اور پاکستان کے شہروں کے اندر اتنے بڑے بڑے جلسے کیے کہ لگتا یہ تھا کہ ضیاء الحق کی اپوزیشن ایم آر ڈی نہیں بلکہ جمعیت اہل حدیث ہے۔ لاہور میں جلسہ کیا 18 اپریل 1986 کو موچی دروازہ ہی میں، اور وہ جلسہ صرف جمعیت اہل حدیث نے کیا تھا، جو یہ سمجھی جاتی تھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن اس جلسے کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت اگر کسی کی جماعت کو کہا جاتا تو وہ جمعیت اہل حدیث ہے۔ اللہ، اور وہ جلسہ ایم آر ڈی کی تمام جماعتوں کی مشترکہ کاوش اور مشترکہ جلسے سے بڑا جلسہ تھا، تعداد کے لحاظ سے، پروگرام کے لحاظ سے، تقاریر کے لحاظ سے، اور نہ بھی تقاریر ہوتی، صرف حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہو جاتا تو وہ کامیاب ہی کامیاب تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا۔ کہ علامہ صاحب نے اپنے جو ہے وہ تھوڑے سے عرصے میں جمعیت اہل حدیث کو اوپر لے آئی اور پاکستان میں اس کو منوا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جمعیت اہل حدیث نے قصور کے اندر جلسہ کیا، ضلع قصور کا بہت بڑا جلسہ تھا، ضلع سیالکوٹ کے اندر جلسہ کیا، ڈرما والے چوک شہیدہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں دھوبی گھاٹ کے اندر جلسہ کیا، فیصل آباد کے اندر، پھر شیخو پورہ کے اندر جون کے مہینے میں تپتی دوپہر میں جبکہ سورج اپنی حدت دکھا رہا تھا اور دوسری طرف شدت تھی اہل حدیث کے لوگوں کے جذبات کی، بہت بڑا جلسہ شیخ پورہ کے اندر ہوا، کراچی کے اندر جلسے ہوئے، پھر راول پنڈی کے اندر لیاقت باغ کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا۔ تو یہ ایک فضا بن چکی تھی اور سمجھا یہی جاتا تھا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کی آواز جو ہے وہ نہ صرف کہ بلند آہنگ ہے بلکہ اپنے دبنگ اور زور خطابت کے زور پر وہ ہی ضیاء الحق کی اپوزیشن ہے۔ تو کئی لوگوں نے یہ بھی کہا علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کو بڑا محتاط رہنا چاہیے، بلکہ بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ عرب کے زعماء اور ان میں بعض اساتذہ تھے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے چلو، آہستہ چلو، ایسا اقدام نہ کرو یا ایسے قدم نہ اٹھاؤ کہ جس کی وجہ سے تمہاری جان کو نقصان پہنچ پائے۔ تو یہ خدشات تھے، یہ توقعات تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک علمی کام بھی تھا جس کی وجہ سے خاص فرقہ جو ہے اس کے لوگ آپ کے خلاف ہو چکے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حالات تھے کچھ ایسے بین الاقوامی، اور بالخصوص ایران اور عراق کی جو جنگ جاری تھی اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک ماحول گرما گرم ہو چکا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جن کی وجہ سے جب یہ دھماکہ ہوا تو یہ کہا جانے لگا کہ فلاں نے دھماکہ کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے۔ اسی دوران میں ضیاء الحق کی طرف سے ایک شریعت بل بھی جو ہے وہ نمودار ہوا اور اس کو پاس کروایا گیا پارلیمنٹ کے اندر سے، اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ اس کے ذریعے سے شریعت نافذ ہو جائے گی۔
تو ضیاء الحق کے حوالے سے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تو اسلام کا نام نہ لے تو ہمیں تجھ سے اس زور سے اختلاف کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو جتنا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تو اسلام کا نام لے رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کے لیے یہ چمبے کی بات ہے کہ اسلام کا نام لینے سے مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن علامہ شہید کا موقف یہ تھا کہ یہ اسلام کا نام لے کر غیر اسلامی اقدام کر رہا ہے، اور وہ اپنی تقاریر میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ کوکا کولا کی بوتل میں شراب رکھ کر اس کو کوک کا نام دے کر پیش کیا جائے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو شریعت بل کے اندر بھی بہت بڑی اور بلند آواز تھی حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ وہ ماحول تھا جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا جی شریعت بل کے حامیوں نے یہ دھماکہ کروایا ہے، کسی نے کہا کہ یہ ایران کی طرف سے دھماکہ ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ ضیاء الحق نے اور اس کی تنظیم نے دھماکہ کروایا ہے۔ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تھے اس وقت نواز شریف، ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور ہمارے بعض واعظین اور خطباء نے تو اپنی تقریروں کے اندر نام لینا شروع کر دیا۔ تو اصل میں دھماکہ کیا کس نے تھا یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔